بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت احادیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میں حضرت آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا اور سب سے پہلے میری قبر کھلے گی اور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ یا اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین۔ بیمار پرسی کا اجر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی مریض کی عیادت کی وہ مسلسل جنت کی روش میں رہا۔ آپ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، جنت کی روش کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، اس کے پھل جنہیں وہ چنتا ہے۔ کسی کو اچھائی یا برائی کی طرف بلانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ہدایت کی دعوت دی اسے اس ہدایت کی پیروی کرنے والوں کے اجر کے برابر اجر ملے گا اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور جس شخص نے کسی گمراہی کی دعوت دی اس پر اس کی پیروی کرنے والوں کے برابر گناہ کا بوجھ ہوگا اور ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ سے مانگنے کی دو قیمتی چیزیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے معافی اور عافیت کا سوال کرو، کیونکہ کسی کو ایمان نصیب ہو جانے کے بعد عافیت سے بہتر کوئی چیز عطا نہیں کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 70,000 لوگ بے حساب جنت میں جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے، نہ شگون لیتے ہیں اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ صبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبر تو وہی ہے جو صدمے کے شروع میں کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے افضل اور بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اے آدم کے بیٹے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، تو میرے لیے دن کے شروع میں 4 رکعت نماز اشراق پڑھ، میں ان کے بدلے میں دن بھر کے لیے تجھے کافی ہو جاؤں گا۔ 1000 نیکیاں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی 100 مرتبہ تسبیح یعنی سبحان اللہ پڑھے گا تو اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کی 1000 برائیاں مٹا دی جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سستی سے 3 جمعہ چھوڑ دے تو اس کی وجہ سے اللہ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں دوگلا ہوگا تو روز قیامت اس کی زبان آگ کی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھانے سے قبل اور کھانے کے بعد وضو یعنی ہاتھ منہ دھونے سے کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والدین کی نافرمانی، اللہ کے ساتھ شرک، بے گناہ کو قتل کرنا، پاک دامن پر تہمت لگانا، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ فرار اور سود کھانا، یہ سب کبیرہ گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کو جس دن بنایا تو اس کے 100 حصے کیے اور اپنے پاس ان میں سے 99 رکھے۔ اس کے بعد تمام مخلوق کے لیے صرف ایک حصہ رحمت کا بھیجا۔ پس اگر کافر کو وہ تمام رحم معلوم ہو جائے جو اللہ کے پاس ہے تو وہ جنت سے نا امید نہ ہو، اور اگر مومن کو وہ تمام عذاب معلوم ہو جائیں جو اللہ کے پاس ہیں تو دوزخ سے کبھی بے خوف نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کو اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، تم لوگ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے پھر وہ اچھی طرح وضو کرے اور اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی نماز پڑھتے کہ آپ کے قدموں میں ورم آ جاتا، یا کہا کہ آپ کے قدم پھول جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی جاتی، آپ تو بخشے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پہاڑ جتنی ہو جانے والی کھجور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حلال مال سے کیا گیا صدقہ ایک کھجور بھی ہو تو اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ سے قبول فرما کر اسے بڑھاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرتے تھے، اے اللہ، مجھے بری عادتوں، برے کاموں، بری خواہشوں اور بری بیماریوں سے بچا، آمین یا رب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، چاہے تم اس دروازے کو ضائع کر دو یا اس کی حفاظت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر کی چھت کھول دی گئی، اس وقت میں مکے میں تھا، پھر جبرائیل علیہ السلام اترے، انہوں نے میرا سینہ چاک کیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا، پھر ایک سونے کا طشت لائے جو حکمت
اور ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ اس کو میرے سینے میں رکھ دیا اور پھر سینے کو جوڑ دیا۔